کبھی کبھار لوگ رشتوں میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا لگتے تھے، اور ہمارے پاس یہ جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیا لگتے تھے۔ بات کیا میں صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، بخدا آپ شہید آغا جان کے خانوادے ہوں یا علی کاظم کے، بے شک یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم آپ سے زیادہ غمگین ہیں، لیکن کم غمگین نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے۔ میں اسی تناظر میں کچھ مصرے صرف اپنی ذاکری کا حق ادا کرنے کے لیے یہاں آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا۔ داد کی طلب نہیں ہے، محفل بھی وہ نہیں ہے، لیکن اگر مصائب آپ تک پہنچا سکا تو کسی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور بتا دوں، میرے بہت سارے قریبی دوست یہاں موجود ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دل کے محرم ہیں، کہ بخدا آغا جان صاحب اور شہید علی کاظم کے گھر والے اگر یہاں کوئی تشریف رکھتے ہیں تو میں ان سے عرض کروں کہ اگر اسی کو قضا کہتے ہیں، میت اٹھنا اسی کو کہتے ہیں، تو میں خواہش کروں گا اس مولا سے، موت تو برحق ہے، آنی بھی ہے، لیکن اگر جنازے کو اتنی عزت ملتی ہے کسی ذاکر حسین کی، تو پھر کون خواہش نہ کرے۔ گفتگو طویل ہو رہی ہے، میں صرف چند اشعار کے اس سارے سانحے پہ اور اس سے پہلے بھی کچھ سانحات سے میں گزر کے آیا ہوں، وہ میرے دوست جانتے ہیں، وہ بھی اپنے دل کے کئی ٹکڑوں کو پہلے بھی کھو چکا ہوں میں۔ اسی تناظر میں کہ اس کے باوجود اگر یہ قوم کسی صدمے کو برداشت کر کے پھر اکٹھی بیٹھی ہوئی، تو وجہ یہ ہے کہ پھر کہاں ذہن میں اپنا کوئی غم آتا ہے، پھر کہاں ذہن میں اپنا کوئی غم آتا ہے، سامنے جب بھی تیرا نقش قدم آتا ہے، پھر کہاں ذہن میں اپنا کوئی غم آتا ہے، سامنے جب بھی تیرا نقش قدم آتا ہے۔ اور دیکھیے گا کہ ہم اپنی نسلوں کو کیسے بنا رہے ہیں کہ نوحہ عباس کا پڑھتا ہے میرا بیٹا بھی، نوحہ عباس کا پڑھتا ہے میرا بیٹا بھی، شکر مولا کا میرے گھر پہ کرم آتا ہے۔ اور دیکھیے کہ لاش اٹھا لایا ہے شبیر جواں بیٹے کی، لاش اٹھا لایا ہے شبیر جواں بیٹے کی، بوجھ ایسا ہو تو پھر پشت میں خم آتا ہے، لاش اٹھا لایا ہے شبیر جواں بیٹے کی، بوجھ ایسا ہو تو پھر پشت میں خم آتا ہے۔ اور دھوپ سے خشک ہوا ہی تھا لہو کانوں کا، دھوپ سے خشک ہوا ہی تھا لہو کانوں کا، شمر پھر ڈھانے سکینہ پہ ستم آتا ہے، دھوپ سے خشک ہوا ہی تھا لہو کانوں کا، شمر پھر ڈھانے سکینہ پہ ستم آتا ہے۔ اور ایک انتہائی نازک سا شعر، اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو بڑی مہربانی ہوگی کہ نہ ملا دشت میں اس لاشہ اصغر کو کفن، نہ ملا دشت میں اس لاشہ اصغر کو کفن، جس پہ کپڑا بھی تو رومال سے کم آتا ہے، نہ ملا دشت میں اس لاشہ اصغر کو کفن، جس پہ کپڑا بھی تو رومال سے کم آتا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا پیغام ہے، پھر صرف یہی عرض کر کے میں چلوں کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ سب کہتے ہیں آغا جان کے لیے لکھا، شہید کاظم کے لیے لکھا، فلاں بچے کے لیے لکھا، سچ تو یہ ہے کہ میں صرف حسین کے لیے لکھتا ہوں۔ لہٰذا ہر ذاکر کا، صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ذاکر کی نمائندگی کرتے ہوئے 3 اشعار یا 4 اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ دشت مصائب کی طرف جب بھی سفر پرنم کیا، دشت مصائب کی طرف جب بھی سفر پرنم کیا، پروردگار نطق نے نوحوں میں غم کو ضم کیا، اور میں تو حسین ابن علی کے غم میں رویا تھا مگر، توجہ چاہیے یہ جو لوگ اس طرف سے گزر رہے ہیں ان کے لیے کہ میں تو حسین ابن علی کے غم میں رویا تھا مگر، اس نے عطا تسکین کی میرا ہر غم کم کیا، اس نے عطا تسکین کی میرا ہر غم کم کیا۔ اور بھائی کے نام کہ بھائی کا غم میری کمر بھی توڑ ہی دیتا مگر،
साहिबान मारिफत बैठे हुए हैं मौला हुसैन और हजरत अब्बास के रिश्ते को ज़हन में रखते हुए कि भाई का गम मेरी कमर भी तोड़ ही देता, मगर मैंने कहा अब्बास और बेदम बदन पर दम किया। मैंने कहा अब्बास और बेदम बदन पर दम किया। और इसी के साथ इजाजत चाहूंगा कि आरिफ साहब एक जिंदगी भरपूर गुजरी, इस तरह नोहा लिखा, नोहा पढ़ा, नोहा सुना, मातम किया।